بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے پاکستان میں تیزی سے ترقی کا دور شروع ہو گیا ہے، اور میری ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اور کیونکہ دیکھیں، میری ایج کا بندہ جو ہے نا، 75 سال عمر ہو گئی ہے۔ میری ایج کا بندہ ہمیشہ آپ کو سچ بتائے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ وہ بونس پہ چل رہا ہوتا ہے، کسی وقت بھی اللہ کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے میری ویڈیو غور سے دیکھا کریں، اور اس میں بہت ساری کام کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، اور اس ملک سے پیار کریں، اس ملک کی فوج کے ساتھ پیار کریں، اس ملک کی عوام کے ساتھ پیار کریں، اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ پیار کریں، اور اس کے علاوہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کیونکہ دیکھیں، یہ میں بہت اس عمر میں بھی بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کے خبریں نکالتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی بناتا ہوں، کیونکہ میں سب سے سینئر صحافی ہوں۔ صحافت سے میرا تعلق ہے 1980 سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میں اس لیے نہیں مشہور ہو سکا ہوں کہ میں نے رشوت نہیں لی، میں کسی کا لفافہ صحافی نہیں بنا ہوں۔ جو لفافہ صحافی بنے ہیں نا، وہ آج کروڑ پتی ہیں، اور لیکن الحمدللہ 75 سال کی عمر میں بھی سکون سے سوتا ہوں رات کو، بغیر گولیاں کھائے ہوئے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو میرے چینل کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، اور میری ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں۔ تو اب دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمیں وہ کمانڈر دیا ہے کہ جو حافظ قرآن بھی ہے اور سچا سید بھی ہے، سید ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ابھی سپریم کورٹ میں جو جج آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، ایماندار ہے، اور اس کے والد پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ شامل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جن کو پاکستان کی ویلیو کا، پاکستان کی قدر و قیمت کا پتہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، ابھی وزیر اعظم انشاءاللہ نواز شریف بنے گا، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا۔ جب دیکھیں وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ ہوگا، آرمی میں یہ کیا نام ہے، سید منیر جیسے نیک لوگ ہوں گے، کمانڈر ہوں گے، تو پھر ملک آٹومیٹک ترقی کرے گا۔ ابھی دیکھیں شہباز شریف آیا ہے، اس نے آتے ہی سی پیک جو 4 سالوں سے رکا ہوا تھا، اس کو پھر سے بحال کر دیا ہے، اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور فوری طور پہ چائنا سے نئی ریل گاڑیاں پاکستان پہنچ گئی ہیں، کچھ پہنچ رہی ہیں، کچھ پہنچ گئی ہیں۔ ابھی پہلی شپمنٹ ملی ہے 46 بوگیوں کی۔ ان کے ساتھ انجن جو ہوں گے نا، وہ امریکن ہوں گے، کیونکہ امریکن انجن جو ہے نا بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ابھی ویسے میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ انڈیا نے اپنا سسٹم ریلوے کا اس پہ کیا ہے، بجلی پہ، سولر پہ، بجلی پہ کیا ہے نا، تو انہوں نے نئے انجن لیے ہیں، تو ان کے پاس ڈیزل انجن بہت بڑی مقدار میں کھڑے ہیں، وہ انہوں نے نیلام کرنے ہیں، اور وہ ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم میں مل سکتے ہیں۔ جنرل کمپنی کے ہیں، امریکن انجن ہے، جنرل کمپنی نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ، پہلے بھی سعد رفیق نے کوشش کی تھی۔ سعد رفیق انتہائی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہے، جس کو ثاقب نثار جیسے ٹراؤٹ ججوں نے
کیا کیا اس پہ الزام لگائے، اس کو جیل میں بند رکھا، اور اب عمران خان خود جیل جانے سے ڈرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر تو نے کچھ کیا ہوا نہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ مت ڈرو۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر ان کے لیڈر نے کچھ نہیں کیا ہوا تو پھر وہ کیوں اس کی فضول حمایت کرتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈالا گیا تو ہم یہ کر دیں کہ ہم وہ۔ تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ موم ڈیڈ برگر کھانے والے بچے جو ہے نا صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں، وہ بھی فیس بک پہ۔ حقیقت میں وہ ایک دن بھی جیل میں رہ جائے نا تو ماما ماما کر کے نا رونا شروع ہو جائیں گے، نہیں رہ سکیں گے۔ یہ غریب لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے، یا نواز شریف جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ نواز شریف نے 1.25 سال جیل کاٹی ہے، اور شہباز شریف نے تقریباً 1.5 سال کاٹی ہے۔ حمزہ شہباز نے تقریباً سب سے زیادہ 2.25 سال کاٹی ہے۔ مریم نواز نے 1.25 سال جیل کاٹی ہے۔ اسی طرح سعد رفیق نے تقریباً 1 سال جیل کاٹی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود، انتہائی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود، اس نے بھی جو ہے نا تقریباً 10 مہینے جیل کاٹی ہے، اور ثابت 1 روپیہ بھی نہیں ہوا، بعد میں ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ یہ وہ چما چٹی والا جو تھا نا نیب کا چیئرمین جاوید اقبال، یہ اس کی اللہ دنیا بھی تباہ کرے اور آخرت بھی اس کی تباہ کرے۔ اس بندے نے وہ ظلم کیے ہوئے ہیں، وہ عورتوں کو بلیک میل کیا ہوا ہے نا، وہ ایک لعنتی کردار ہے۔ اس کو جتنے جلدی دفع کر دیا جائے نا اس ملک سے ہی اتنا ہی بہتر ہے۔ معافی چاہتا ہوں، کچھ موسم تبدیل ہو رہا ہے نا، تو اس وجہ کو گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو اچھا، ابھی دیکھیں ملک میں جب سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا، ملک میں روزگار ملے گا لوگوں کو۔ میرے اپنے 2 بچے ملک سے باہر ہیں، پھر ہمارے ان بچوں کو پردیس کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں وہ باہر جائیں گے، پردیس میں رہیں گے؟ انشاءاللہ وہ واپس ملک میں آئیں گے، اپنے ملک میں ہی کام کریں گے۔ جب روزگار کے مواقع، سی پیک میں اتنا روزگار نکلے گا، اتنا روزگار نکلے گا نا، یقین جانیے کہ میں تو پتہ نہیں ہوں یا نہ ہوں، یہ تقریباً 4 سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ 2022 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا، لیکن خان صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے 4 سال پیسہ لے کے نا دوسرے ممالک سے فارن فنڈنگ کے تھرو تو یہ روکے رکھا ہے۔ تو باقی جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ اب بھی نواز شریف کو، شہباز شریف کو چور چور کہتے ہیں، تمہارا لیڈر بھی کہتا ہے، لیکن خود وہ کیسا اللہ کی پکڑ میں آیا کہ گھڑی چور ثابت ہو گیا ہے۔ گھڑیاں تک اس نے نہیں چھوڑی ہیں، توشہ خانے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ گھڑیوں، ایک گھڑی نہیں ہے یہ، تقریباً 2 گھڑیاں مردانہ ہے اور 2 زنانہ ہیں جن میں ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک ریاض سے ہیروں کے سیٹ جو لیے ہیں وہ بھی نیب نے ملک ریاض کو بھی اسی سلسلے میں طلب کر لیا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے چند دنوں میں خان صاحب کو بھی طلب کر لیا جائے۔ یہ اب آہستہ آہستہ کیس کھلیں گے۔ اس کے علاوہ فرا گوگی اور وہ پنکی پیرنی کے جو بڑی بڑی کرپشن ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کھلے گی۔ بہرحال مجھے کسی کی غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانے اور وہ جانے اور عدلیہ جانے۔ میں بس اتنا عوام کو کہتا ہوں کہ خدا را اپنے دماغ کھولیں، ذہن کھولیں، اس بندے کے پیچھے نہ جائیں۔ یہ ملک تباہ کرنے کے لیے عالمی طاقتوں نے بھیجا ہوا ہے اس کو، اور ملک کو بچائیں، اپنی فوج سے پیار کریں، اپنے ملک سے پیار کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اپنے بچوں کا سوچیں نہ۔ ابھی کتنے لوگ بیوقوفی کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو کیا ملا ہے؟ ان کے بچے آج بھی رول رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اپنی محنت کریں، اپنے بچوں کا ساتھ دیں، کسی بھی لیڈر کے لیے اپنی جان ہرگز قربان نہ کریں، نہ جان خطرے میں ڈالیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے، کسی کے لیے بھی مت ڈالیں۔ کسی نے آ کے نہیں آپ کے بچوں کو پوچھنا ہے، وہ رول جائیں گے۔ اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنائیں۔ سی پیک کا دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے، اس میں گورنمنٹ کی مدد کریں۔ اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عالمی طاقتیں ہمیں تو ویسے تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں،
کیونکہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، تو وہ اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ عوام میں اور فوج میں نفرت پھیلائی جائے۔ اسی لیے اسی کام کے لیے انہوں نے خان صاحب کو منتخب کیا ہے، تو وہ ان کا کام بھی یہی ہے۔ ان کو پیسہ اسی وجہ سے پیچھے انویسٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، کروڑوں ڈالر لگا کے، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ جیسے لوگ، وہ انہوں نے اسی لیے یہ پیسہ لگایا ہوا ہے۔ کوئی خان صاحب ان کے مامے کے پتر نہیں ہیں، انہوں نے اسی لیے لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح فوج میں اور عوام میں گیپ پیدا کیا جائے، ان میں نفرت پیدا کی جائے۔ لیکن خدا را اپنی فوج کا احترام کریں، اپنی فوج سے پیار کریں، اور فوج کے درمیان کبھی بھی عوام کو نہیں آنا چاہیے۔ جو ان کو فوج کے خلاف کرتا ہے نا، اس کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ وہ بھی ہمارا ہی بچے ہیں جو فوج میں ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ جرنیلوں نے غلطیاں کی ماضی میں، لیکن اب الحمدللہ باجوہ صاحب جاتے جاتے ایک نیکی کا کام کر گئے ہیں کہ وہ اپنی فوج کو مکمل طور پہ نیوٹرل کر گئے ہیں، کہ وہ ان کا عمل دخل بالکل زیرو ہو گیا ہے آرمی میں اور اس میں سیاست میں۔ اور ان کا حق بھی یہی بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے حلف دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے۔ تو انشاءاللہ بہت بہت اچھی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ نئی ٹرینیں پہنچ گئی ہیں پاکستان، ابھی مزید آ رہی ہیں، کچھ یہاں پہ بنے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، چائنا سی پیک کے تحت اپنے کارخانے پاکستان شفٹ کر رہا ہے، روس اپنے کارخانے پاکستان شفٹ کر رہا ہے۔ یہ صنعتی زون جب بن جائیں گے نا، تو اس میں پھر شفٹنگ شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اتنا روزگار نکلے گا نا، یقین جانیے۔ پاکستان سے کیا، باہر سے لوگ آ کے اس ملک میں، یہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس پہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ انشاءاللہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ کیا کریں گے، نوکریاں کیا کریں گے۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس ملک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ترقی کرنے، دن رات ترقی کرنے کے قابل بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے غریب عوام کو خوشحال کر دے۔ جو لوگ تنگ آ کے حالات سے خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو کے لیے کچھ بہتری ہو۔ اور شہباز شریف سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، میں سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں مسلم لیگ ضلع راولپنڈی کا۔ 1980 میں مجھے بنایا گیا تھا راجہ بشارت کے گھر، تمیال والے۔ تو میں ان سے سابقہ سینئر مسلم لیگی ہونے کے ناطے، ابھی بھی میں مسلم لیگ نون کا ہی ورکر ہوں، لیکن میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میاں صاحب کچھ رحم کریں ان غریب لوگوں پہ، اور بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف دیں لوگوں کو، جیسے کسانوں کو دیا ہے ایسے ہی غریب لوگوں کو بھی دیں۔ اس میں بہت تباہی نکل گئی ہے۔ میرا اپنا، میں آپ کو بتاؤں، پچھلے مہینے 70,000 تھا، اس مہینے 24,000 آیا ہوا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، 20 ہزار روپے آ رہے ہیں۔ یہ ظلم بند کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو خان صاحب کر کے گئے ہیں، IMF سے معاہدہ کر کے گئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی مجبور ہیں، خان صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے IMF کے ساتھ یہ جو معاہدے کیے ہوئے، ان کے ہر گورنمنٹ پابند ہوتی ہے۔ تو ہمارا اسٹیٹ بینک تک ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی خان صاحب نے گروی رکھوا دیا ہوا ہے IMF کے پاس۔ جس ملک کا اپنا اسٹیٹ بینک نہیں ہے تو اس ملک کی کیا حالت ہوگی پھر؟ اس ملک کا کیا انہوں نے، صدر نے یا وزیر اعظم نے پالیسی بنانی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، لیکن IMF کا بھی خیال رکھیں، لیکن غریب عوام کا بھی خیال رکھیں۔ یقین جانیے لوگ بہت بے بس ہو گئے ہیں، بہت مجبور ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقی دے۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے فیملی کو، مریم نواز کو اللہ تعالیٰ لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس وقت سیاستدان ہیں نا، وہ سب ملک کے وفادار ہیں سوائے خان صاحب کے۔ خان صاحب ملک کے قطعاً وفادار نہیں ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میری ٹانگیں قبر میں ہیں، آخری ٹائم ہے، کہ ہرگز وفادار نہیں ہے۔ یہ حکیم سعید نے آج سے 40 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، جاپان کی کہانی۔ اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لیں۔ حکیم سعید کا کیا دشمنی تھی عمران خان سے، ڈاکٹر اسرار کی کیا دشمنی تھی عمران خان سے؟ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اس نے ملک تباہ کرنا ہے۔ یہ ملک تباہ کرنے کے مشن پہ آیا ہوا ہے، اس سے بچیں اور اپنے عوام کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اپنی آرمی کا ساتھ دیں۔
اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو جس کسی پی ٹی آئی کے ورکر کو، تو ایک مرتبہ دل سے سوچے ضرور، پھر اس کے دماغ میں آ جائے گا میں ان بچوں کا دشمن نہیں ہوں، میں بھی ان بچوں کا اسی طرح سے ہوں جیسے میرے اپنے بچے ہیں، یہ بھی میرے ہی بچے ہیں، تو سوچیں ضرور۔ تو انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے کہا جی ایک ویلاگ بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں آخر میں پھر کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو کر دیا کریں، کیونکہ یہ ایک 75 سال کے بابے کا چینل ہے، اور جو کہ آپ کو بالکل حقیقت کے قریب خبریں دے گا۔ جب عمران خان کا کوئی اچھا کام دیکھوں گا تو اس کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں ہر بندے کا کام اچھائی کو اجاگر کروں گا، سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ آپ سب کا اللہ امی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔